بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو قیمتی بندوق کا تحفہ پیش کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کے مطابق ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ ہفتے ہونے والی ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کو مشترکہ اجلاس سے آگاہ کر دیا کیا ہے۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا اسد محمود، اسلم غوری، انجینئر ضیاء الرحمان بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل تحریک انصاف کے وفد نے بھی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے، جہاں دونوں جماعتوں کے قائدین میں ملاقات اور مشاورت ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے روسی، کویتی اور افغانی تاجروں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخوند سے متعدد روسی، کویتی اور افغان تاجروں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت تجارت اور سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ملکی و غیر ملکی تاجر اور سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان اگرچہ ایک غریب ملک ہے لیکن قدرتی وسائل کے لحاظ سے امیر ہے، جہاں سرمایہ کاری کے اچھے مواقع موجود ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان آ کر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں یا کاروبار کے میدان میں اپنی سرگرمیاں انجام دیں۔ بعد ازاں روسی اور کویتی تاجروں نے افغانستان کے مختلف شعبوں بالخصوص صنعت کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ افغان تاجروں کے ساتھ تجارت کے شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ آخر میں نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخوند نے روسی اور افغان تاجروں کو امارت اسلامیہ کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مارکیٹ کا جائزہ لینے کے بعد پرامن ماحول میں افغانستان میں کاروبار شروع کرنے کا کہا ہے۔ قطری ناظم الامور ڈاکٹر مردیف القشوطی کی وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے قطری ناظم الامور ڈاکٹر مردیف القشوطی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر داخلہ نے ڈاکٹر مردیف القشوطی کو نئے ناظم الامور کے طور پر تقرری پر مبارکباد پیش کی اور افغانستان اور قطر کے درمیان تاریخی تعلقات کو سراہا۔ ڈاکٹر مردیف القشوطی نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور تعلقات کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں ملازمین کی داڑھی کو لے کر مختلف خبریں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے صحافیوں نے اس خبر کی تردید کی ہے جو گزشتہ چند روز سے میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ افغانستان میں سرکاری ملازمین پر داڑھی لازم کر دی گئی ہے اور باجماعت نماز نہ پڑھنے پر تنخواہ میں کٹوتی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے ملازمین پر جرمانہ یا تنخواہوں میں کٹوتی کی خبر بے بنیاد ہے۔ باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کو صرف نصیحت کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ وہ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ داڑھی ملازمین پر لازمی قرار نہیں دی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل یہ خبر بالکل بے بنیاد خبر ہے۔